بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ قرآن کریم کے اندر 13ویں پارے میں سورۃ الرعد کے اندر ایک مومنین کے انعامات اور ان کی صفات کا اور ان کے اخلاقیات کا ذکر ہے، لیکن اس میں ایک یہ آیت بھی میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جن لوگوں نے اپنے رب کی رضا جوئی کی خاطر صبر کیا، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے اعلانیہ طور پر بھی پوشیدہ طور پر بھی راہ خدا میں صرف کیا، تو آخر وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کو اچھائی کے ذریعے سے دور کیا، اولئک لہم عقبی الدار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں بہترین انجام ہے۔ تو آپ نے آیت کو ملاحظہ فرمایا، اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی، نماز بھی آ گئی، روزے کا صبر بھی آ گیا، انفاق فی سبیل اللہ بھی آ گیا، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اخلاق حسنہ بھی آ گیا، یہ سب چیزیں روزے کے اندر شامل ہیں۔ تو اس لیے جو صبر ہے، صبر کا معنی ہے اپنے آپ کو ضبط نفس، یعنی اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے اوپر قابو پانا، اس عمل کا نام صبر ہے۔ صبر بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، مثال کے طور پر گناہوں سے بچنا صبر ہے، یہاں پر جو بتایا گیا ہے آیت کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر، اس میں روزے کے اندر آنے والی جتنی تکالیف ہے، مثال کے طور پر کھانے کا تقاضا ہے، پینے کا تقاضا ہے، اسی طرح خدا نخواستہ گناہ کا تقاضا بھی آ سکتا ہے سامنے، تو بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزے کے دوران اس کو ترک کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ اس نے صبر کیا ہے اور اس صبر کا بدلہ اس کو آخرت میں بہترین انجام ملے گا، اور فرمایا حدیث کے اندر کہ والصبر ثوابہ الجنہ، کہ اس کے اس صبر کا بدلہ جو ہے جنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزے کے دوران اپنے اوپر قابو پانے کی اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔